إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين باوز بلند محمد سے بڑی طرح الصلاة والسلام عليك اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی حمد و ثنا آقا دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سیاہ لا مقام زینت رزم کائنات جانے کائنات جانے جہانے کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پیاری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی سرمایہ کے احترام علماء کرام اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ ہم سب تاجدار صداقت منبع جود و سخا پیکر شرم و حیا محسن اسلام مسلم اول تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد میں علاقہ کی معروف روحانی درگاہ آستانہ عالیہ قادریہ نقیبیہ فیضان شاہ ناصر ملتان شریف میں پیر طریقت راہب شریعت فخر الصلحاء محب و محبوب العلماء سفیر تصوف واقف موضوع حقیقت فاضل جلیل عالم نبی حضرت اللہ الحاج صاحبزادہ پیر ڈاکٹر محمد ارشد شاہ صاحب نقیبی دامت برکاتہ العالیہ آپ کی سرپرستی میں سرکار کے یار یار کی پاک بارگاہ میں حاضری کی نیت سے جمع ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض عطا فرمائے، اللہ اس آستانے کو آباد و شاد رکھے۔ جتنے علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ احباب محمد سے تشریف فرما ہیں، قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا سایہ اللہ ہم سب کے سروں پر تادیر قائم دے۔ ایک کو کام کرتے ہیں، ایک آواز کرتے ہیں۔ آپ احباب بخوبی جانتے ہیں قبلہ رکھ سب صاحب مطالعہ بھی ہیں، اللہ پاک نے ان کو خوبصورت حافظہ بھی عطا فرمایا ہے۔ ہم لوگ تقریریں کرتے ہیں، حضرت صاحب تقریریں بانٹتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ان کے سامنے گفتگو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر جی میں بیلنے دے وچ کرنا، چونکہ اس آستانے کے جو درباری خطیب ہیں وہ جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ پہلی مرتبہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے حکم فرمایا، میں واللہ بخدا سعادت سمجھ کر حاضر خدمت ہوں۔ اللہ پاک میری عقیدتیں محبتیں آستین کے حسد سے اور شریروں کے شر سے محفوظ رکھتے ہوئے تادم آخر قائم دائم۔ میں نے آیت مبارکہ کا کچھ حصہ وہ پڑھا ہے جو اللہ پیر صاحب تلاوت فرما رہے تھے، اور خوبصورت تلاوت اللہ فروغ اللہ شمس القرآن کاریم ملک صاحب نے بھی اسی آیت مبارکہ کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے سارے صحابہ جو ہیں انہوں نے حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی، لہٰذا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا ہر صحابی صدیق ہے۔ جو شخص کسی بھی صحابی کو غیر صدیق مانے وہ خود غیر صدیق ہے۔ سرکار علیہ السلام کے جملہ صحابہ صدیق ہیں۔ صدیق سارے ہیں مگر صدیق اکبر جو ہے وہ حضرت ابو بکر کی ذات ہے، کہ جہاں سب کی تصدیق کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
قیامت تک جتنے بھی انبیاء کرام دلوگر ہوئے ان سب کی امتوں میں جتنے صدیق تھے جو حضرت ابوبکر پاک سے پہلے تھے، جو بعد میں آئے ہیں، موجود ہیں، آئیں گے، ان سب کی صداقت کو اکٹھا کر لیں تو جہاں ان کی صداقت ختم ہوگی وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت شروع ہوگی۔ اچھا، ایک ہوتا ہے صدق، ایک ہوتا ہے صدیق، ایک ہوتا ہے صادق۔ صدق سچ بولنا، انسان جو بات ہے جیسی تھی، جیسی ہے، جیسی ہوگی ویسے اس کو بیان کر دے، منعن اس کو کہتے ہیں یہ صدق ہے، سچ ہے۔ اچھا، جس نے سچ بولا اس کو کہتے ہیں صادق۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جب کوئی شخص کوئی بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، جیسے ماشاءاللہ اب یہ ہمارا حضور تاجدار صداقت کی بارگاہ میں آستان عالیہ سے پروگرام ماشاءاللہ جاری ہو ساری ہے، ہم سب اللہ ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہم یہاں سے گھر جائیں، راستے میں کوئی دوست پوچھتا ہے، گھر والے پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے، تو آپ بتائیں جناب ہم تو آستانہ عالیہ قادریہ نقیبیہ فیضان شاہ ناصر قبلہ پیر صاحب کی درگاہ میں گئے تھے، وہاں پر جو ہم نے حضرت ابوبکر پاک کی محفل سنی۔ اب وہ پوچھیں کہ کیا کیا بیان ہوا، سب تو یاد نہیں ہے، لیکن جو کچھ یاد ہوا کم از کم یہ یاد ہوگا کہ فلاں نے بیان کیا، فلاں نے نعت پڑھی، فلاں نے قصیدہ روضہ شریف پڑھا، یہ یاد ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں من و عن جیسے ہوئی ہیں ویسی بیان کر دیں تو بیان کرنے والے کو کہیں گے یہ صادق ہے، سچ بولتا ہے، اس نے جھوٹ نہیں بولا، یعنی کہ گزرا ہوا واقعہ جیسے گزرا ہے بغیر اس میں تبدیلی کیے اس کو ویسے ہی بیان کر دینا، اس کو کہتے ہیں یہ صادق ہے۔ صدق سچ بولنا، صادق گزری ہوئی بات کو ویسے ہی بیان کر دینا جیسے تھی، اس کو کہتے ہیں یہ صادق ہے۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدق سمجھ آ گیا، صادق سمجھ آ گیا، تو صدیق کا کیا مطلب ہے؟ صدیق اس کو کہتے ہیں بات ہوئی نہ ہو یا بات الٹ ہو، واقعہ دوسری طرح ہوا ہو لیکن زبان سے نکل جائے کہ ایسے نہیں ایسے ہے، بات کچھ اور ہو لیکن زبان سے نکل جائے کہ جیسا واقعہ تھا اس کا الٹ نکل جائے، تو اللہ پاک ان کی زبان کی لاج رکھتے ہوئے اس بات کو ویسے ہی کر دے جیسے اس کی زبان سے نکلا ہے، اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ میں تو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد سے واپسی پر تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ساتھ ہے۔ اب مدینے کے لوگوں کو پتہ چلا سرکار جلوگر ہو رہے ہیں، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا باہر نکل کر۔ اب انہوں نے ایک عورت بھی ہے، اب اس عورت کا ایک ہی بیٹا ہے، جوان ہے، اور وہ بھی میدان احد میں ساتھ گیا ہوا، اور اتفاق ایسا ہے کہ وہ جام شہادت نوش کر چکا ہے، اور حضور علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھا کر ان کو دفنا کر واپس تشریف لا رہے ہیں۔ اب جب وہ عورت سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، یا رسول اللہ فدا کا بھی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قدموں پر ہمارے والدین قربان جائیں، اللہ آپ کو خیریت سے رکھے، آپ کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث رحمت و برکت بن گئی ہے، آپ کو موجود دیکھ کر انتہا درجے کی خوشی ہو رہی ہے۔ حضور ماشاءاللہ بہت اچھا رہا آپ کا یہ جنگ، آپ اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے، میرا بیٹا بھی ساتھ گیا تھا، اس کا بھی کوئی حال حوال مجھے ارشاد فرمائے۔ اب اس کے چہرے پر بڑی رونق ہے، بڑی خوشی ہے، اور وہ بڑی خوشی سے حضور علیہ السلام کی بات کو سن رہی ہے، حضور علیہ السلام کو مبارک دے رہی ہے، حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہے۔ اب دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خیال آتا ہے کہ یہ تو مجھے خوش کرنے کے لیے باتیں کر رہی ہے، اور اس کے چہرے پر مجھے دیکھ کر رونق آ گئی ہے۔ بلا شک و شبہ شہادت ایک مقام اور مرتبہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، شہادت ایک بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، یا اللہ شہادت کی موت دینا اور وہ بھی مدینہ شریف میں دینا، تو ایک مقام مرتبہ ہے شہادت کا۔ لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام کے دل مقدس میں خیال آتا ہے کہ یہ مجھے خوشخبریاں دے رہی ہے، مجھے دیکھ کر خوش ہو رہی ہے، اور ماں تو ہے نا، بیٹا اس کا شہید ہو گیا ہے، تو پتہ تو سرکار کو ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کو یہ خبر دینا مناسب نہیں سمجھا۔
سرکار علیہ السلام نے فرمایا پیچھے میرے بھائی علی پاک آ رہے ہیں تو ان سے ذرا پوچھ لیں۔ اب وہ عورت پیچھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، حضور مبارک کو فرمایا خیر مبارک، جی میرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا سرکار علیہ السلام سے ملاقات میں آپ کی دیکھ رہا ہوں، تو آپ نے سرکار سے نہیں پوچھا؟ انہوں نے کہا میں نے حضور علیہ السلام کو سلام کیا، میں نے پوچھا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پیچھے علی آ رہے ہیں۔ تو سرکار علی پاک، آپ کے دل میں خیال آتا کہ پتہ تو حضور کو بھی ہے، حضور نے نہیں بتایا تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی، شاید سرکار جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے دل کو میں تکلیف نہ، میری وجہ سے کس کو رنج نہ پہنچے۔ تو مسکرا کے فرمایا پیچھے حضرت عثمان غنی تشریف لا رہے ہیں۔ اور یہ جو ترتیب ہے نا، مطلب حضرت سیدنا علی پاک پھر حضرت عثمان پاک، یہ ایک ترتیب ہے کہ حضرت عثمان پاک کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو ان کو کہتی ہے کہ میرا بیٹا، تو آپ نے فرمایا پہلے سرکار گئے ہیں پھر مولا علی گئے ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے حضور سے ہی پوچھا ہے، میں نے حضرت علی پاک سے ہی پوچھا ہے، تو سرکار نے علی پاک کے پاس بھیجا، علی پاک نے عثمان کے پاس بھیجا ہے، تو آپ کے پاس میں آئی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پیچھے عمر آ رہے ہیں، آپ عمر سے پوچھیں۔ اب یہ ایک ترتیب یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سرکار نے مولا علی کے پاس، مولا علی پاک نے حضرت عثمان پاک کے پاس، حضرت عثمان نے حضرت عمر پاک کے پاس بھیجا اس کو۔ کچھ ایسے یہ نہ لیں کہ شاید یہ خلافت کی ترتیب ہے۔ ایک روایت اور بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ مدینہ طیبہ میں حضور علیہ السلام شام کے وقت بازار سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک شخص بڑا پریشان کھڑا ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ میں اونٹ لے کر آیا ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، تو اونٹ ہے میرے پاس، کو خریدنے والا ہی نہیں ہے، تو میں گاہک کے انتظار میں شام ہو گئی ہے، خرچ ہے نہیں، تو میں کیا کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے بیچ دے، میں خرید لیتا ہوں۔ اس کا چہرہ بڑا خوش سے گلنار ہوگا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ میرے اونٹ کو خرید لیتے ہیں، تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی۔ تو حضرت سیدنا امام الانبیاء سید الانبیاء کے فرمان پر اس نے اونٹ تو بیچے، لیکن سرکار نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ بھائی میرے پاس ابھی فی الوقت پیسے نہیں ہیں، جب پیسے آئیں گے تو تب میں دوں گا، کبھی پھر آگے لے لینا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر اعتماد ہے، ہم نے تو آپ کی زبان سے خدا کو مان لیا، تو یہ کون سی بات ہے؟ اب وہ حضور علیہ السلام نے بلال کو فرمایا اونٹ پکڑو اور چلو۔ جب سرکار مغرب کے ٹائم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اونٹ بار بندھے ہوئے ہیں، اب وہ شخص خوشی کے ساتھ میرے اونٹ بک گئے، میرا مال بک گیا، جس کا مال خستہ اور نہ بکے اور پھر اچانک اس کو گاہک بھی امام الانبیاء جیسا مل جائے تو ایمان سے بتائیے اس کی خوشی کا کیا حال ہے۔ اب وہ جناب خوشی خوشی جب مدینہ شریف سے باہر نکلا تو سامنے حضرت سیدنا مولا مشکل کشا شیر خدا کی جلوہ گری ہو گئی۔ آپ شکار سے تشریف لا رہے ہیں یا ویسے کسی کام کا؟ ایسے دیکھا بندہ بڑا خوش ہے، فرمایا لگتا ہے اونٹ بک گئے ہیں۔ انہوں نے کہا بک کیا گئے ہیں؟ بڑے خوبصورت بکی ہیں، مجھے تو گاہک بہت اچھا ملا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا کس نے خریدی ہیں؟ اس نے کہا میں نے، یہ میرے اونٹ حضور علیہ السلام نے خریدی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مسئلہ فرمایا پھر پیسے تو نظر نہیں آتے، آج کل کا زمانہ تو ہے نہیں کہ چیک بک اور چیک یا کیش جیز کیش ہو گیا یا اکاؤنٹ میں چلے گیا، وہ درم و دینار کا زمانہ تھا تو کافی پیسے بنتے تو اونٹوں کے، تو انہوں نے کہا بتائیے پھر پیسے کدھر ہیں؟ وہ پوٹلی کو گٹھڑی وغیرہ پیسوں کی، انہوں نے کہا نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر آنا، ابھی نہیں ہے پھر کبھی آنا۔ اب مولا علی پاک کے دل میں بڑا خوبصورت خیال ہے، فرمایا بڑی بات ہے، اب تو دیہاتی آدمی ہے، سادہ آدمی ہے، تو اتنی دور سے سفر کر کے یہاں پہ آئے اور آج جناب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور آگے سرکار جلوہ کرنا ہو۔ مقصد یہ تھا کہ یا تو سرکار علیہ السلام کہیں سفر میں یا جنگ میں تشریف فرما ہو یا حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں چلے جائے، تو تمہارے تو پیسے ڈوب گئے، بندہ دیہاتی کا، سادہ آدمی کا، اور پھر آگے بات کرنے والے مولا علی پاک جیسی ہستیاں ہوں۔ آج کوئی آدمی چار زبان آدمی گفتگو کرے تو بندے اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، وہ تو مولا مشکل کشا ہیں جو کسی کے قابو میں بھی نہیں آتے۔ ایک بندہ حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ یہودیوں کو بہت بڑا عالم تھا، اس نے کہا میں آج مولا علی کو آج پریشان کروں گا، تو یہودیوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا عصر کی نماز کا ٹائم جا رہا ہے، مولا علی پاک یہ نماز کے لیے تیزی سے گزریں گے، میں روک لوں گا، سوال ایسا کروں گا، جواب دینے لگیں گے تو نماز رہ جائے گی، جواب نہیں دیں گے تو پیچھے میں رولا ڈال دوں گا، ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ نہیں جانتا کہ یہ عام مدرسے کے طالب علم نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ سے فیض یافتہ ہے۔ ہمارا علی پاک کو آگے کہنے لگا جناب ٹھہریے میں نے مسئلہ پوچھنا۔ آپ نے فرمایا نماز میں پڑھ لوں؟ نے کہا نہیں پہلے مسئلہ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا جناب ایسے بتائیں کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ تو حضرت علی پاک فرمایا یہ کوئی سوال ہے بھائی؟ جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، تم ذرا گنتی شروع کرو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ تو اب باتوں سے مولا علی پاک سے کون جیت سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یار بندے تم سادہ ہو، یہ کیا بات ہوئی؟
جاؤ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی تازہ معاملہ ہوا ہے، سرکار علیہ السلام سے پوچھیں کہ اگر میں آؤں آپ کو نہ پاؤں تو پیسے کون دے گا؟ بندہ باتوں میں آ گیا حضور کی بارگاہ میں، حضور نے فرمایا ابھی پھر آ گئے، اس نے کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ میں اتنی دور سے آؤں سفر کر کے تو میرے پیسے اگر آپ نہ ہوں تو کون دے گا؟ تو حضور مسکرائے۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک اور روایت اس طرح کی پیش فرمائی ہے فتح برد شریف میں، اور میں جو باتیں کر رہا ہوں الحمدللہ یہ آپ کو باہر سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جیسے جلسہ ختم ہو پیر صاحب قدم چوم لینا، انشاءاللہ یہی سے سب آپ کو بتا دیں۔ چونکہ گفتگو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، ان سے تو میں نے فیض ہی لینا ہے، اور یہی نہیں کہ شفقت اور محبتوں سے چند جملے آپ کو سنانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ گزارش کر رہا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نہ ہوں تو پھر ابو بکر تو ہے نا، اور وہاں حضور نے پہلے مولا علی پاک کے پاس اس عورت کو بھیجا، یہاں فرمایا ابو بکر تو ہے نا۔ اب وہ جناب والا پھر واپس گیا، حضرت علی پاک نے فرمایا سناؤ، اس نے کہا سرکار نے فرمایا میں نہ ہوں تو ابو بکر ہے۔ تو حضرت علی پاک نے فرمایا بھائی تمہیں آج تک یہ مسئلہ ہی نہیں پتا چلا کہ جہاں نبی ہوں گے وہاں صدیق ہوں گے، سفر ہو، حضر ہو، جنگ ہو، امن ہو، جہاں سرکار ہے وہاں ابو بکر پاک ہیں، تو جب حضور نہیں ہوں گے تو ابو بکر بھی تو ساتھ ہوں گے، تو پھر کون دے گا؟ اس نے کہا کون دے گا؟ فرمایا جاؤ جا کے سرکار سے پوچھو۔ اب پھر حضور کی بات میں حضور میں آؤں آپ بھی نہ ہوں ابو بکر بھی نہ ہوں تو پیسے؟ سرکار مسکرا فرمایا پھر عمر دے گا۔ یہ جو ہم الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ ہے نا کہ حضور علیہ السلام کے بعد خلیفہ بلا فاصل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر عمر پاک ہیں، پھر عثمان پاک ہیں، پھر مولا علی پاک ہیں، یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں۔ الحمدللہ اہل سنت کا یہ موقف اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہے، حضور علیہ السلام کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ اب جب حضرت عمر کا نام آیا تو پھر چلیں گے، حضرت علی پاک نے فرمایا سنا، اس نے کہا حضور میں نے حضور سے پوچھا، سرکار نے فرمایا میں نہ ہوں تو ابو بکر نہ ہوں تو عمر، تو حضرت علی پاک مسکرا فرمایا تو ویسے کا ویسا سادہ ہے، عمر کے جلال کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ ہر بندہ صبح اٹھ کے کہتا ہے یا اللہ مجھے شیطان سے بچانا، شیطان صبح اٹھ کے کہتا ہے مولا مجھے عمر سے بچانا، ان الشیطان یفر من ذل عمر، عمر کے تو سائے سے شیطان دوڑتا ہے بھاگتا ہے۔ اگر عمر بھی نہ ہوا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ پھر پوچھو۔ آیا نبی پاک علیہ السلام پر پھر آ گئے، اس نے کہا حضور میں آؤں ابو بکر بھی نہ ہو، آپ بھی نہ ہو، عمر بھی نہ ہو تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر عثمان دے گا۔ اب جب پھر حضرت عثمان کا نام آیا تو مولا علی پاک کے پاس پہنچا، اس نے کہا حضور نے فرمایا حضرت عثمان دے گے۔ تو حضور علیہ السلام کے جو بھائی ہیں سنیوں کے پیر ہیں حضرت سیدنا مولانا مشکل کشا شیر خدا ماشاءاللہ خطیب پاکستان مقرر جادو بیاں باعث خوش الحام اور آستانہ عالیہ کے درباری خطیب ماشاءاللہ حضرت قبلہ ہمارے محسن ہیں، کرم فرما ہیں، ہم تو ان کے بچے جیسے ہیں۔ علامہ مولانا محمد قاسم سعیدی صدر وغیر ہوئے تو انشاءاللہ میں نے تو بھی سب کہا تھا کہ میں بہت جلد اختتام پذیر کر دوں گا گفتگو، لیکن پیسر فرما دیں جی، فرمایا ابھی آپ کے 20 منٹ پڑے ہیں جی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، سبحان اللہ استخارہ فرما لیں تو جو ہے جی پیسا فرما رہے ہیں سور لگائیں، میں کہتا ہوں بندے سور میں نہ ہو تو بندہ ایسے سور لگا کے سور کو پریشان نہ کرے، تو اس لیے اتنا آگے انہوں سور دے سا نیت نہ لائے گئے نہیں سرو لائے، تو انشاءاللہ سیدی صاحب آپ کو سور بھی سنائیں گے۔ تو ماشاءاللہ میرے بغیر ڈیمانڈ کے آپ سبحان اللہ فرما رہے ہیں، یہ حضرت کی تربیت کا نتیجہ ہے، خوشی محسوس ہو رہی ہے، اللہ آپ کو جزا خیر دے۔ حضرت علی پاک نے فرمایا ایک مرتبہ اور میرے کہنے پر چلے جاؤ نا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ میں آؤں ابو بکر بھی نہ، عمر بھی نہ، عثمان بھی نہ، تو پھر کون دے گا؟ میں چاہتا ہوں یہ جملہ سن کے کم از کم باہر جو لوگ گھوم پھر رہے ہوں ان تک آواز پہنچ جائے کہ ماشاءاللہ شاقان ابو بکر پاک محفل میں خوش بیٹھے ہیں اور وجد کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر آتا ہے حضور میں آؤں آپ بھی نہ ہوں، ابو بکر بھی نہ ہو، عمر بھی نہ ہو، عثمان بھی نہ ہو، تو پھر کون دے گا؟ تو سرکار مسکرائے فرمایا پھر وہ جو باہر کھڑا ہوا تجھے یہاں بھیجا ہے وہ دے گا۔ تو ایک یہ بھی ترتیب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پہلے حضرت ابو بکر پاک کا نام لیتا ہے، اور ایک وہ بھی ترتیب ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں علی سے پوچھو علی کہتے ہیں، عمر سے پوچھو علی عمر پاک کہتے ہیں، عثمان سے پوچھو عثمان پاک کہتے ہیں، عمر سے پوچھو۔ آپ جب عمر کی بارگاہ میں آتی ہیں حضور میرا بیٹا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے سرکار گئے
سرکار کے بعد مولا علی گئے ہیں، مولا علی کے بعد حضرت عثمان گئے ہیں، حضرت عثمان کے بعد میں ہوں، آپ سب سے ملیں گے، سب سے پوچھا، کسی نے نہیں بتایا، تو انہوں نے کہا پوچھا تو میں نے سب سے، لیکن سب نے بے ترتیب ایک دوسرے کے پاس بھیجا ہے۔ تو عمر پاک مسکرائے، دل میں خیال آیا کہ سرکار بھی دل نہیں توڑنا چاہتے، وہ بھی دل نہیں توڑنا چاہتے، تو میں کیوں توڑوں؟ فرمایا مائی میں تمہیں اس کی بارگاہ میں نہ بھیجوں، جب بولے جیسے بولے گا ویسے ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ فرمایا پیچھے ابوبکر آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے کہ جناب میرا بیٹا، تو حضرت ابوبکر پاک کی زبان سے جملہ نکلا، فرمایا یہ سامنے جو جھنڈا اٹھا کر آ رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ تیرا بیٹا نہیں؟ بڑی بات ہے، ہم سنی لوگ ہیں، حضرت غوث پاک کا نام آئے تو کہتے ہیں ان کی پاؤں کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابوبکر پاک کا کتنا مقام ہے۔ میرا ذوق کہتا ہے رب کائنات نے فرمایا گا اسرائیل جلدی کر، اس کے بیٹے کی روح بھی واپس ڈال، اس کا جسم بھی جوڑ، اس کو زندہ بھی کر، اس کو قبر سے نکال۔ ابوبکر کی انگلی بعد میں نیچی ہو، اس کا بیٹا جھنڈا اٹھا کر پہلے صدیق کس کو کہ صدیق اکبر واقعہ الٹ ہو۔ ایک اور واقعہ سنا، حضور علیہ السلام تشریف فرمایا مدینہ طیبہ میں، ایک شخص آئے، ایک عورت روتی ہوئی آئی، حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے، خواب دیکھا ہے میں نے، میرے گھر میں کھجور کا درخت گر گیا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے تیرا خامد شوہر سفر پر ہے، اور وہ، اس نے کہا ایسا ہی ہے۔ فرمایا کہاں گیا؟ ملک شام گیا۔ فرمایا صبر کرو وہ دنیا سے چلا گیا ہے، تیرے گھر میں جو کھجور کا درخت تھا وہ گر گیا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا خامد فوت ہو گیا۔ عورت کو جب ایسا معاملہ ایسی خبر پہنچا، اور وہ بھی خاص کر اس کے خامد کی، تو اس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، رونا پیٹنا، اور پھر خاص کر جو سہارا اٹھ جائے سر سے تو اس کی وہ تو وہی رونا پیٹنا چیخنا چلانا، ادھر نماز کا ٹائم، صحابہ نے اس کو تسلی دی جائیں آپ صبر کریں اب یہ ہو گیا۔ اب وہ روتی پیٹتی جب باہر نکلی تو نماز کا ٹائم ہے، گلیوں سے بازار سے گزر رہی ہے، حضرت ابوبکر پاک سامنے ہے۔ فرمایا رو کیوں رہی ہو؟ کھانا ہے، بھوک لگی ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ رو رہی ہے، حضرت ابوبکر پاک اس کے پاس آ گیا، فرمایا مائی بات تو بتانا کیا مسئلہ ہے؟ وہ رونے سے چپ نہیں کر رہی۔ اب اس نے نہیں بتایا میں کہاں سے آ رہی ہوں اور میں سرکار کی بارگاہ سے آ رہی ہوں، میں نے یہ مسئلہ کیا ہے، حضور نے یہ جواب، اس نے کچھ نہیں بتایا، صرف اتنا کہا۔ جب آپ نے بار بار پوچھا کیا ہوا ہے، وہ کہنے لگی اصل میں نے خواب دیکھا ہے، میرا شوہر جو ہے وہ سفر پر گیا ہوا ہے۔ اب بندہ روتا ہوا جب یہ بات کرتا ہے تو ٹوٹے ٹوٹے جملے اس کے منہ سے نکلتے ہیں، اور بات اگلے بندے کو جلدی سمجھ نہیں آتی۔ تو ادھر نماز کا ٹائم، حضرت ابوبکر پاک کے دل میں یہ سمجھ آئی، آپ کو یہ خیال آیا کہ اس کے شوہر شاید سفر پر گیا ہے، اس نے کوئی برا خواب دیکھ لیا اور جس کی وجہ سے رو رہی ہے، پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا مائی ٹینشن نہیں لینی، آپ گھر جائیں، شام تک آپ کا شوہر آپ کے گھر آ جائے گا۔ اب نہ اس نے بتایا کہ میں کہاں سے آ رہی ہوں، نہیں بتایا کہ میں کہاں سے آ رہی ہوں، نہ اس نے خواب کا ذکر کیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ذکر، صرف اتنا بتایا۔ اب وہ چلی گئی روتی، حضرت ابوبکر پاک جلدی سے گھر آئے، مسجد میں نماز ادا کی۔ اب وہ عورت گھر گئی تو اور عورتیں محلے اکٹھی ہو گئے، رونا پیٹنا شروع ہو گیا، خامد فوت ہو گیا، ایسے ایسے کی وہ۔ اب ادھر جو ہے حضرت بلال عشاء کی اذان دیتے ہیں، ادھر ہلکی ہلکی بارش آندھی آتی ہے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ جب جا کر دیکھا کسی نے تو اس کا خامد اس کے گھر آ چکا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا صدیق اکبر واقعہ الٹ ہوا، وہ زبان سے نکل جائے، اور صدیق کہتی اس کو جس نے کبھی جھوٹ ہی نہ بولا ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدس آپ جانتے ہیں، سفر ہجرت میں حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر پاک کو ساتھ لیا۔ اب ابو جان اپنی پوری کمپنی کو لے کر جو ہے حضور علیہ السلام کے مکان کو گھیرے میں ڈالو، لیکن اس نے پکا بندوبست کیا کہ اگر کہیں حضور علیہ السلام ہم سے بچ کر چلے بھی گئے نا تو نکلیں گے تو شہر مکہ سے نا، تو جیسے آج ہمارے ملتان شہر کے دروازے ہوتے ہیں، یہ حرم گیٹ ہے، پارک گیٹ ہے، دلی گیٹ ہے، بڑے شہروں کے بڑے دروازے ہوتے تھے پہلے زمانوں میں، وہ دشمنوں سے بچنے کے لیے رات کو دروازے بند کر دیتے تھے تاکہ کوئی بے خبری میں ہم سوئے ہوں اور لوگ ڈاکو آ کر، چور آ کر یا کوئی اور فوج آ کر حملہ نہ کر دے۔ تو ایسے مکہ کے دروازے تھے، اس نے ہر دروازے پر ایک پہرے دار کھڑا کیا ہوا ہے، ہر دروازے پر ایک پہرے دار کھڑا کیا ہوا ہے۔ اب وہ اس کو دربان کو کہا ہوا ہے کہ خبردار اگر ہم سے بچ کر نکل بھی گئے تو یہیں سے گزریں گے۔ اب جس دروازے سے حضور علیہ السلام نے گزرنا تھا وہ جو دربان تھا وہ ٹہل رہا تھا، جیسے دربان ہم پہلے دیتے ہیں ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ جب حضور علیہ السلام گزرنے والے ہیں تو حضور علیہ السلام گزرنے والے ہیں، اب وہ تھوڑا سا سائڈ پر تھا، حضور علیہ السلام گزر گئے،
جب سرکار علیہ السلام گزر گئے تو اس کو شک ہوا بندہ گزرا ہے پیچھے آ رہا ہے، فوراً دوڑ کے دروازے کے آگے کھڑا ہو گیا. اب وہ تو گزر گئے ہیں، انہوں نے کہا جو اب گزرے گا اس کو تو روکوں. تو حضرت ابوبکر پاک کے درمیان حائل ہو گیا، کہنے لگا کون ہے؟ اب نے فرمایا ابوبکر ہوں. وہ سمجھ گیا، جانتا تھا مکہ کا بڑا مشہور تاجر. اچھا اچھا آپ ہیں؟ جی میں ہی ہوں. اچھا یہ بتائیں جو پہلے گزر گئے یہ کون ہے؟ آپ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میرے محبوب ہیں، میرے نبی ہیں، اللہ کے پیارے رسول ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بات تو سچ ہے، لیکن راز سے پردہ اٹھتا ہے. اور یار لوگوں نے قیامت تک شور مچانا تھا جو نبی پاک علیہ السلام کا ایک راز ہی برداشت نہیں کر سکے، وہ خلافت کا وہ کیسے برداشت کر سکے؟ اور اگر یہ کہیں کہ میں نہیں جانتا تو جھوٹ ہے. اگر بتاتے ہیں کہ میرا محبوب ہے، بات سچ ہے لیکن راز نہیں رہتا. اور اگر یہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا تو جھوٹ ہے. اور صدیق جھوٹ بولتا نہیں. میرا لوگ کہتا ہے فرشتے بھی قریب آ کر حضرت ابوبکر پاک کی باتیں سن رہے ہوں گے. کیا وہ دیکھیں اپنے صداقت کے دامن کو وہ کیسے بچاتے ہیں. اور ایسا جواب دیا، جھوٹ بھی نہیں بولا، بتایا بھی نہیں ہے، کام بھی ہو گیا. آپ نے بولا تو نہیں جانتا، مطلب یہ تھا ان کو تو سارا زمانہ جانتا ہے، تو نہیں جانتا. تو نہیں جانتا، ان کو تو سارا زمانہ جانتا ہے، تو نہیں جانتا. بڑا پریشان ہوا، جی میں نہیں جانتا. فرمایا تو نہیں جانتا، بتائیں نا کون ہے. فرمایا راجل یہدی السبیل، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ وہ مرد کلندر ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے. اب وہ دربان یہ سمجھا کہ ابوبکر پاک صبح تجارت پر جا رہے ہیں اور جس راستے پر جا رہے ہیں تو ان کو گائیڈ کی ضرورت ہے. یہ راستہ نہیں جانتے تو بندہ انہوں نے ایسا ڈھونڈا ہے جو ان کو راستہ دکھائے. لیکن ابوبکر پاک کا مطلب تو یہ تھا یہ یہاں کے راستے بھی جانتا ہے، یہ جنت کے راستے بھی جانتا ہے. اچھا ایک اور یہاں ریلیٹڈ ایک بات سناتا ہوں. یہ تو حضرت ابوبکر پاک نے دامن بچایا. ادھر حضور علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو وہ ابو جہل اینڈ کمپنی نے حضور علیہ السلام کے مکان کو گھیرے میں ڈالا ہوا ہے. شیطان آ گیا، کیسے کھڑے؟ انہوں نے کہا جناب اللہ کے محبوب کو شہید کرنا. انہوں نے کہا کیا شہید کرو گے؟ اپنے سروں پہ ہاتھ مارو. مارا تو مٹے ہوگا، تمہارے سروں پر خاک ڈال کر وہ تشریف لے گئے. اچھا ساری کمپنی اندر گئی، کپڑا ہٹایا، دیکھا مولا علی سوئے ہوئے. اب یہ ایک جملہ میں کہنا ہے اور ہو سکتا ہے اس بات کو کوئی حوالہ مانگے، حوالہ ہے لیکن میں نے دینا نہیں ہے. یہ صرف محبت والوں کی نظر صرف ایک ذوق پیدا کرنے کے میں نے جملے بولنے ہیں. اب اس نے حضرت علی پاک کے سر مبارک سے جسم پر کپڑا اتارا، حضرت علی سوئے ہوئے ہیں. اٹھے ہاں جی انہوں نے کہا یہ بستر تو نبی کا ہے، تم کہہ رہے ہو؟ حضور سلا کر گئے. اچھا کہاں گئے ہیں؟ پہلے اس نے پوچھا نبی کہاں ہے. اگر حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں نہیں جانتا تو تبھی جھوٹ ہے. جانتے تو ہے نا حضور کہاں ہے. اور اگر کہیں میں نہیں جانتا جھوٹ ہے. اگر کہتا ہے فرماتے ہیں میں بتا دیں تو تب پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ راز سے پردہ اٹھتا ہے. اب ابو جہل پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ نبی کہاں ہے. تو حضرت علی پاک نے فرمایا وہ تو چلے گئے ہیں. بات سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، حضور چلے گئے ہیں. آگے بھی ابو جہل ہے، ابو الحکم ہے. اس نے کہا کہاں گئے ہیں؟ اب بتانا پڑے گا کہاں گئے ہیں. پتا تو ہے نا کہاں گئے ہیں. نہیں بتاتے تب بھی پھنستے ہیں، بتائیں تب بھی پھنستے ہیں. لیکن مولا علی نے جواب بڑا خوبصورت دیا. فرمایا کیا کہا؟ اس نے کہا نبی کہاں ہے. فرمایا وہ چلے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہاں گئے؟ فرمایا جہاں جانا تھا. نہیں سمجھے شاید. چلو اگر آپ کہیں تو میں اس کو یہیں چھوڑ کے اگلے جو منٹ ہے ڈیلی سبحان اللہ مجھے ویسے تقریر آدھی تو ویسے بول گئی ہے ماشاءاللہ، تو میں بڑی مشکل سے یاد کر کے آیا تھا. سبحان اللہ سنا ہے ذرا اونچی بات. اب حضرت علی پاک سے پوچھتا ہے نبی کہاں ہے. تو آپ نے فرمایا وہ تو چلے گئے. اس نے کہا کہاں گئے؟ فرمایا جہاں جانا تھا. اب آگے پھر ابو جہل پوچھتا ہے کہاں جانا تھا؟ اب بتانا پڑے گا. فرمایا جہاں گئے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار حضرت ابوبکر پاک صدیق اکبر کے حوالے سے گفتگو درس کر رہا تھا. یعنی جس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہ ہو. اور جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کے حوالے سے دو جملے عرض کرتا ہوں. جب غار میں پہنچتے ہیں تو حضرت ابوبکر
ابوبکر پاک نے جب دیکھا کہ ان کے باہر چلنے پھرنے کی باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں تو فوراً عرض کی کہ سرکار وہ آ گئے ہیں، وہ ہمیں دیکھ لیں گے، ہم پکڑے جائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر پاک کو تسلی دی۔ اللہ نے قرآن پاک کی آیت اتاری، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عیسیٰ صاحب نے اس پر خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ میں ان سے دعا لینے کے لیے ایک دو جملے عرض کرتا ہوں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر پاک کو اپنا خوف تھا اس لیے گئے، اس لیے وہاں ڈرے تو انہوں نے یہ بات حضور کی بارگاہ میں عرض کر دی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اپنی جان کا خوف ہوتا تو گھر سے ہی نہ جاتے، اپنی ذات کا تو خوف تھا ہی نہیں، اپنی جان کا تو خوف تھا ہی نہیں۔ اور یاد رکھیں خوف کا تعلق اپنی ذات سے ہوتا ہے، غم کا تعلق دوسرے کی ذات سے ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم فرماتا ہے یہ فرعون کے جادوگر ان کا مقابلہ، انہوں نے ڈالی رسیوں اور سام باندھ گیا تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے پیچھے ہٹے تو اللہ فرماتا لا تخف، تو نہ ڈر، تو نے خوف نہیں کرنا۔ یعنی اپنی ذات کا تعلق ہو تو خوف، دوسرے کا غم، ذات کا خوف ہو تو اس کے لیے قرآن نے حزن کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو حضرت ابوبکر پاک کو اپنی ذات کا خوف نہیں تھا، حضور کی ذات کا غم تھا کہ میرے ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام کو کچھ ہو گیا تو میں قیامت تک امت مصطفیٰ کو کیا جواب دوں۔ اور یہاں بڑا خوبصورت جو اللہ پاک نے جملہ ان اللہ معنا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کے کنارے پہنچتے ہیں، پیچھے فوج آ گئی، قوم نے کہا مروا دی ہے پیارے کلیم، پیچھے فوج ہے، آگے دریا ہے، بہتر تھا ان کی نوکری چاکری کرتے رہتے جان چھوٹ جاتی، زندہ تو رہتے ہم مارے جائیں گے۔ تو آپ نے آگے جملہ فرمایا تم ٹینشن نہ لو، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ 12,000 کا لشکر تھا، ایک روایت میں آتا ہے 70,000 کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ 70,000 میں سے کوئی ایک بھی قابل اعتماد نظر نہیں آیا جس کو اپنے ساتھ ملا لے۔ موسیٰ علیہ السلام کو 70,000 امتیوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں ملا جس کو اپنے ساتھ ملا کر اس کو بھی شامل کر لیں، فرمایا میرے ساتھ ہے۔ اور جب ابوبکر پاک کی باری آتی ہے تو حضور نے یہ نہیں فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے، فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اپنی باری آئی، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب، اور کیا قرآن پاک کیسے خوبصورت نکات ہیں، ایمان دادا ہوتا ہے۔ اب کلیم و حبیب میں بھی فرق سمجھ لیں۔ کلیم وہ ہے جب معاملہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ ہے میرا رب، پہلے اپنی ذات کو رکھا پھر رب۔ اور جب حضور کی باری آتی ہے، حبیب کی باری آتی ہے، فرمایا ان اللہ معنا، بے شک اللہ، پہلے ذات باری تعالیٰ کو پھر اپنی بات کی، اور پھر کلیم کہتا ہے ربی، میرا رب اللہ پاک کا ذاتی نام نہیں، یہ صفت ہے، پالنا۔ کلیم وہ ہے جب بات کرے تو اللہ کی صفت کا ذکر کرتا ہے، صفت کا ذکر کرتا ہے۔ اور حبیب وہ ہے، حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرا رب ہمارے ساتھ ہے، بے شک رب ہمارے ساتھ ہے، فرمایا نہیں، بے شک ذات اللہ پاک کا ذاتی نام لیا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہاں بندے تو دو ہیں، حضور علیہ السلام یا ابوبکر پاک ہیں، لیکن یہاں جو ہے جمع کی زمین استعمال ہوئی ہے، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہے۔ خوبصورت ایک نقطہ ایک بزرگ نے لکھا، فرمایا اللہ بتانا یہ چاہتا ہے بندے تو دو ہیں، یہاں تسنیہ بھی استعمال ہو سکتا تھا، جمع کا اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہمارے ساتھ ہے، کہ جو بندہ ابوبکر و نبی پاک کو اکٹھے دیکھ کر ہمیشہ خوش ہوگا، جہاں ہوگا وہ اکیلا نہ سمجھے اللہ اس کے بھی ساتھ ہے۔ اس نے مکڑی نے تانا بھی تن دیا ہے اور جناب کبوتری نے انڈے بھی دیتی ہیں، وہ آئے آ کر دیکھ کر چلے گئے۔ تو کبوتری نے چونکہ محنت تو کی ہے، بے موس نے اس نے انڈے بھی جلدی جلدی دے دیے، تانا بھی تن گیا ہے۔ عام وقت میں ایک دن میں کبوتر ایک انڈا دیتا ہے، کبوتری ایک انڈا دیتی ہے، یہاں 2 انڈے دے کر اوپر آرام سے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس کی محنت و مشقت دیکھ کر
انعام سے نوازا گیا، قیامت تک اس کی نسل سے جتنے اب حرمین شریف میں کبوتر ہیں وہ حضرت ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے ساتھ غار میں تھے، جو باہر جو بیٹھی کبوتری ہے اسی کی نسل میں سے ہے۔ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو چند لمحوں کے لیے ناموس رسالت پر پہرا دے، چاہے وہ پرندہ ہی ہے، جو چند گھڑیوں کے لیے 2-4 گھنٹوں کے لیے ناموس رسالت پر پہرا دے، تو اللہ قیامت تک اس کی نسل ختم نہیں ہونے دیتا۔ تو جس نے ساری زندگی حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دیا، اس ابو بکر کا ذکر کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا، آستانہ عالیہ قادریہ نقیبیہ قبلہ سب جلوہ کر رہے ہیں، تو جو ان کا ذکر الحمدللہ کر رہے ہیں، اگر کبوتری محروم نہیں ہے تو ہم کیسے محروم رہ سکتے ہیں؟ اچھا، علامہ مفسر قرآن حضور قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت جملہ لکھا، فرمایا اگر آپ بھی اس کبوتری کو پکڑ کر ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد اس کو پکائیں، قیامت تک پکاتے رہیں، لکڑیاں جلاتے رہیں، گوشت اس کا گلے گا نہیں، اس کو سیک بھی نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ اس نے کہا یہ وہ عام کبوتر نہیں ہے، یہ اس کی نسل میں سے ہیں جو حضور کے در پر پہرا دے رہی ہے۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، جو دروازے پر بیٹھی ہے، سبحان اللہ، جو دروازے پر بیٹھی ہے، قیامت تک اس کی نسل کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی۔ جو 3 دن اور 3 راتیں گود میں لے کر حضور کو بیٹھا رہا ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ سناتا ہوں، پیاس لگتی ہے حضرت ابو بکر پاک کو، حضور پیاس لگ گئی، پتہ بھی ہے کہ غار میں نے صاف کی ہے، نیچے سے لے کر سرکار کو اوپر تک میں چڑھا ہوں، راستے میں کوئی کنواں چشمہ، کوئی ندی، کوئی نالا، اس قسم کا کوئی سبب نہیں ہے، اور شام کو بندہ آئے گا پانی دینے دودھ لے کر، پھر بھی ابو بکر پاک حضور سے پانی مانگتے ہیں۔ سوچنے کی بات تو ہے نا کہ ایک بندے کو پتہ ہے ہی کچھ نہیں، اب یہاں کہیں کوئی بندہ اپنے معزز شخصیات کے ساتھ کہیں جلوہ گر ہو موجود ہو اور پتہ ہے ہی کچھ نہیں، میں ہی خادم ہوں، سب کچھ میں نے کرنا ہے، تو پھر اگلے بندے کو پریشان کرے کہ جناب یہ چیز نہیں ہے، مجھے تو چاہیے۔ اب یہاں حضرت ابو بکر پاک کا ایک عقیدہ واضح ہوتا ہے، فرمایا ابو بکر پاک کو معلوم تھا نہیں ہے پانی، لیکن جن سے میں نے مانگا ہے نا انہوں نے نہ نہیں کرنا۔ بے شک نہیں ہے پانی، لیکن میں نے جن سے مانگا ہے وہ نہ نہیں کریں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، یہاں نہ لا ہے نہ اگر مگر ہے، یہاں تو بس عطا ہی عطا ہے۔ میں نے مانگا ہے تو حضور نے نہ نہیں کرنی۔ اب جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا کہ حضور پانی چاہیے، تو نبی پاک علیہ السلام نے نہ نہیں فرمائی۔ اللہ آپ سب کو لے جائے، یہ سب بارہ مرتبہ جلوہ گر ہو چکے ہیں، فقیر بھی حاضری دے چکا ہے۔ غار سور کو بہت بڑی غار نہیں ہے، چھوٹی سی غار ہے، بندہ اس میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پانی چاہیے جی، فرمایا یہ غار کے اگلے حصے میں پانی موجود ہے، پی لو۔ اچھا، غار میں پہلے کون آیا تھا؟ کیا آدھی انہوں نے صفائی کی تھی؟ پوری صفائی کی ہے، اچھی طرح غار کی تسلی کر کے پھر تو حضور کو بلایا ہے کہ اب آپ تشریف لائیے۔ سب کچھ تسلی کے ساتھ کر کے پھر حضور کو دعوت دی ہے، صفائی انہوں نے کی، ان کو پتہ ہے پانی تو ہے نہیں، اگلے حصے میں کہاں پانی ہے، لیکن ابو بکر نے اعتراض نہیں کہ حضور پانی تو ہے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں آگے جا کر پانی پی لیں، ہوتا تو میں پی نہ لیتا، آپ سے کیا پوچھنا ہے، میں خود ہی جا کے پی آتا ہوں۔ لیکن ابو بکر پاک نے جیسے ہی دیکھا حضور نے اشارہ کیا، فرمایا جاؤ جا کر پانی پی لو، ادھر یہ سامنے اگلے حصے میں پانی ہے، جا کے پی لو نظر۔ ابو بکر کے چہرے پر بر نہیں پڑا، حیرانگی نہیں ہوئی، کسی قسم کے تاثرات نہیں ہیں، پیچھے نہیں مڑے، فوراً ادھر رخ کر لیا جدھر حضور نے انگلی اٹھائی تھی۔ ابو بکر پاک کا عقیدہ یہ ہے کہ پانی بے شک نہ ہو، لیکن حضور کی انگلی اٹھ گئی ہے، میرے پہنچنے کی دیر ہے، پانی پہلے موجود ہوگا۔ آپ ادھر حضرت ابو بکر پاک چلے، ادھر اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جبریل فرمایا جلدی کر، محبوب کی زبان سے نکلا ہے، محبوب کے یار نے پانی مانگا ہے محبوب سے۔ اب وہ بعد میں پہنچے، حوض کوثر کا کنیکشن پہلے کر دے۔
پہنچتے ہیں تو پانی کا چشمہ موجود ہے، اسی غار میں پیا، خوش ہوئے واپس آئے. سرکار نے فرمایا بڑے مسکرا رہے ہو، خوش ہو، خیر ہے. یا رسول اللہ زندگی میں اتنا ٹھنڈا میٹھا خوش ذائقہ خوبصورت پانی آج تک نصیب نہیں ہوا. فرمایا نصیب کیسے ہو سکتا ہے، یہ یہاں کا نہیں ہے، یہ حوض کوثر کا ہے. حضور یہ کب آئے یہاں پر؟ فرمایا جب تو یہاں سے چلا تو ادھر جبریل لے کر ادھر پہنچے. اب حضرت ابوبکر پاک نے حیرانگی سے ایک جملہ عرض کی، یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں میرا اتنا مقام ہے. فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ مقام، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اگر روئے زمین پر جتنے ایمان والے ہیں، ولی، غوث، قطب ابدال، اوتاد، تابعی، صحابی، نبیوں کے بعد جتنے بھی ہیں، ان سب کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تیرا اکیلے کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تیرے اکیلے کا ایمان ان سب سے وزنی ہوگا. چھوٹے چھوٹے جملے میں نے عرض کیے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ کی نبی سب کا سایہ ہمارے سر پر قائم دائم رکھے. اللہ پاک حضور کی نالج مقدس کے صدقے ہم سب کو حضور ابوبکر پاک کا فیض عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین و علیہ.